تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں توحید اور رسالت یعنی اللہ رب العزت کے ایک ہونے اور جناب نبی علیہ السلام کی رسالت اور نبوت، آپ کے نبی برحق ہونے کو قرآن پاک کی معجزے کی شکل میں بیان کیا گیا، اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کے مثل کوئی صورت بنا کر کے لاؤ۔ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ۔ اور چیلنج ہے کہ تم اس قرآن پاک کے مقابل اس کے مثل نہ بنا سکو گے، بس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ عدت للکافرین، جو خاص طور سے کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت کی کہ خام خواہ اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے اندر مت ڈالو، سیدھے سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام ہے، بلکہ انسان یا جنات تو دور، یہ کسی بھی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ صرف احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو پھر جہنم کا ایندھن تمہیں بننا پڑے گا۔ تو قرآن پاک کا عام اصول اور دستور یہ ہے کہ اگر کہیں پر ترغیب یعنی کسی چیز سے ڈراتا ہے تو ساتھ ساتھ ترغیب بھی دیتا ہے، بشارت اور خوشخبری بھی دیتا ہے۔ اگر جہنم کا تذکرہ کہیں آتا ہے تو ساتھ ساتھ جنت کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ یعنی قرآن پاک ہر چیز کے تقریباً جوڑے کو بیان کرتا ہے تاکہ بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر ایک طرف جہنم کی آگ کا ذکر فرمایا تو اس کے بالمقابل جنت کی نعمتوں کا ذکر بھی اللہ نے ساتھ ساتھ فرما دیا۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے دو ہی طریقے ہیں، یا تو ترغیب یا ترغیب۔ ترغیب کہتے ہیں کسی چیز کی رغبت یعنی شوق دلانا، اور ترغیب کہتے ہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف پیدا کرنا۔ انسان کی فطرت، اس کی جبلت، اس کے مزاج کے اندر یہ ہے کہ وہ جلدی سے کسی کام کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتا۔ اس کو اس کام پر ابھارنے کے لیے کبھی تو اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور کبھی اس کام پر اس کو ابھارنے کے لیے اس کو ڈرایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان سیدھے راستے پر چلے۔ اب چونکہ یہاں پر فاتقوا النار، جہنم کی آگ کا تذکرہ فرمایا، اور عدت للکافرین، تو اس کے مقابلے میں اب آگے کی جو آیات ہیں وبشر الذین آمنوا، ان کے اندر ترغیب ہے، یعنی رغبت اور شوق دلا کر کے انسان کو عمل پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے میرے محبوب آپ بشارت اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو
جو ایمان لائے، اور تنہا ایمان کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر صرف ایمان ہے یعنی عقائد اس کے صحیح ہیں اور اعمال صالحہ سے متصل نہیں ہے، تو کبھی نہ کبھی جنت کے اندر تو چلا جائے گا نفس ایمان کی وجہ سے، لیکن دخول اولی اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر دخول اولی پہلی فرصت میں داخلے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اعمال صالحہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ اور ایمان تو کہتے ہیں بس آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان 7 چیزوں کو دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو نفس ایمان تنہا نجات کے لیے کافی تو ہو سکتا ہے، لیکن وافی یعنی مکمل دخول اولی نصیب ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشارت اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کریں۔ یہ شرط ہے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، دونوں چیزیں، ایمان بھی ہو عمل بھی ہو، ایمان بھی ہو اسلام بھی ہو۔ اعمال صالحہ کا مطلب اسلام۔ فرمایا کہ جن کی زندگی کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے، ایسے لوگوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں، باغ۔ پہلی بات تو یہ کہ عرب جیسے ملک کے اندر جہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہو، ریگستانی علاقہ ہو، دور دور تک پانی نہ ہو، پیڑ پودے دکھائی نہیں دیتے، اگر ایسے ملک کے اندر کہیں باغ نظر آ جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کیا گیا جو ان کے لیے سب سے بیسٹ اور سب سے بہترین مثال ہو سکتی ہے۔ بھئی اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں، سیدھی بات ہے۔ بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی، ہے جی۔ اسی طرح عرب کے لوگوں کو اگر باغ دکھائی پڑ جائے کہ کہیں صحرا ہے، جنگل ہے، اور اس کے اندر ایک گھنا سرسبز اور شاداب باغ ہے اور وہاں پانی کا اچھا انتظام ہے، تو ان کی تو گویا کہ جنت۔ تو ایسی مثال اللہ نے ان کو دی تاکہ ان کا ذہن اس سے قریب ہو جائے۔ فرمایا، اور تقریباً 20 جگہ پر یہ مثال آئے گی قرآن پاک کے اندر۔ فرمایا کہ اے نبی، بشارت اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کریں، ان لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے قریب سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یعنی پانی بھی وافر مقدار میں ہے، اور پھر باغ ہے۔ باغ تو ویسے ہی انسان کی طبیعت کے اندر ایک طرح کی فرحت اور انبساط کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا کلما رزقوا منہا، جب بھی انہیں ان باغات میں سے رزق دیا جائے گا، پھل دیا جائے گا، تو قالوا، یہ جنتی لوگ یوں کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل معلوم ہوتا ہے جو اس سے پہلے بھی ہم استعمال کر چکے، اس سے پہلے بھی ہم لے چکے ہیں اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ ان کو ایک دوسرے کے مشابہ پھل دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اہل جنت جنت کے اندر جائیں گے، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جنت کے اندر کوئی انسان کو ایسی چیز نہیں ہوگی جیسے بھوک ہے، پیاس ہے، یہ تو انسانی کمزوریاں ہیں، وہاں پر انسان ان کمزوریوں سے دور ہوگا۔ لیکن جنت کی نعمتوں کی جب اس کو طلب ہوگی، خواہش ہوگی، تو جنتی نوجوان ان کی خدمت میں وہ پھل پیش کر دیں گے۔ اب جب یہ اس کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، ہر چیز الگ دیکھ کر کے یا تو یہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ایسے ہیں جیسے ہم نے دنیا کے اندر کھائے ہیں۔
لیکن جب ان کو استعمال کریں گے تو ان کی حقیقت اور ان کے ذائقے مٹھاس عجیب طرح کے ہوں گے. کہیں گے یار دیکھنے میں تو ایسے ہی لگ رہے ہیں جیسے وہاں پر تھے، لیکن ان کی کوالٹی تو اور الگ ہے ان سے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جنت ہی کے اندر جب ان کو ایک مرتبہ پھل دیا جائے گا، پھر دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ، تو وہ یہ سوچیں گے کہ یار ابھی تو ہم نے کھایا نہیں تھا بالکل اسی جیسا پھل. تو جنت کے جو خدام ہوں گے وہ کہیں گے ذرا کھا کر کے تو دیکھیے، آپ ان کو کھائیے. تو جب وہ کھائیں گے تو ان کا رنگ، ان کا ذائقہ، ہر چیز الگ ہوگی. تو کہیں گے یار ابھی تو کھائے تھے وہ بھی سیم ایسے ہی تھے، لیکن ان کا ذائقہ الگ تھا، ان کا ذائقہ الگ ہے. پھر تیسری مرتبہ لائیں گے تو شکل اگر سے ایک جیسی ہوگی، لیکن ان کے ذائقے الگ، کلر الگ. یہ کہ ایک طرح کی حیرت اور تعجب ہوگا. آپ دیکھیے اگر آپ کے سامنے کوئی ایک ہی طرح کی ڈش بنا کر کے پیش کرے تو آنکھیں بعض مرتبہ چکرا جاتی ہیں کہ یار یہ تو وہ ہے جو ابھی کھایا تھا، لیکن اس کا ذائقہ الگ ہوتا ہے. تو انسان اور زیادہ حیرت میں چلا جاتا ہے کہ دیکھنے میں ایک جیسی لیکن ذائقے میں الگ. تو اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کی بات نہیں بلکہ آخرت ہی کی بات ہے. جب جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو اگرچہ وہ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کا مطلب یہ ہے ایک جیسے آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ملتے جلتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ الگ ٹیسٹ، الگ ذائقہ، الگ راحت، الگ اس کے اندر ہر چیز، خوشبو، ذائقے الگ الگ. اب انسان حیرت کے اندر جائے گا کہ واقعی ان کا بنانے والا کوئی ہے جو شکل اگر سے ایک جیسی رکھی ہے لیکن ذائقے الگ الگ ہیں. تو فرمایا جب جب انہیں کھانے کے لیے کوئی رزق یا پھل دیا جائے گا تو یوں کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے جیسے اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا. اللہ نے اس کا جواب دیا وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے ہوں گے. آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان اہل جنت کے لیے اس جنت کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج زوج کی جمع ہے. زوج کے معنی آتے ہیں جوڑا، یعنی مرد اس کے مقابل اللہ نے عورت کو بنایا ہے اور عورت کے مقابل مرد کو بنایا ہے، اور ایک دوسرے کے بغیر اس کی زندگی پرسکون نہیں رہ سکتی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے اندر پیدا فرمایا، جب تک تنہا تھے تو ان کو بھی چین سکون نہیں ملتا تھا. اللہ نے انہی کی پسری سے اماں حوا کو پیدا کیا تاکہ ان کے سکون اور راحت کا سامان پیدا ہو جائے. تو انسان کی فطرت یہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، وہ اپنی جنس کی طرف فطرتاً مائل ہے، میلان ہوتا ہے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، جب بھوک لگے گی تو کھانے کی طرف آمادہ ہوگا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے اندر فطری میلان رکھا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان طبعی ہے، فطری ہے. اسی لیے کہا کہ اگر ایک کمرے کے اندر حسن بصری اور رابعہ بصری بھی موجود ہوں جو اپنے وقت کے اتنے ولایت کے مقام پر ہیں، تو ان دونوں کو بھی شیطان ورغلا کر کے آمادہ کرے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ زنا کر بیٹھے، نعوذ باللہ. تو اسی لیے کسی نے کہا ہے بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بڑا مشکل ہے خلوت میں سیاہ بنگن سے بچ جانا. تو انسان کی چونکہ فطرت ہے اور اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے شریعت نے ایک شکل رکھی ہے دنیا کے اندر، وہ ہے جائز طریقے سے مہر کی ادائیگی کی شکل میں گواہوں کے سامنے نکاح کرنا، سیدھی بات. اس کے علاوہ غلام باندیوں کا پہلے زمانہ تھا، اب ہے نہیں، وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو اس جنسی تسکین کے لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے سے اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچائیں. اب آج کے زمانے کے اندر نکاح اتنا مشکل کر دیا، زنا اتنا آسان کر دیا. اللہ حفاظت فرمائے. جوان بچے بچیاں موجود ہیں لیکن نکاح نہیں ہو پا رہے، چونکہ خواہشات اتنی ہیں
کہ بھائی لڑکے میں یہ صفت ہو، یہ خوبی ہو، لڑکے والے لڑکی کے اندر جہیز کے مطالبات، نکاح کو آسان کرنا ہے شریعت کی پالیسی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، سب سے اعظم ترین نکاح وہ ہے جس میں خرچ سب سے کم ہو۔ تو آج ہم سب کو ضرورت ہے اپنے معاشرے کے اندر کہ اس کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ بہرحال انسان کی زندگی کے اندر تین چیزیں ہیں، عمدہ بہترین مکان ہو، اچھی غذا ہو، صاف ستھری پاکیزہ بیوی ہو، تو سمجھو اس کی زندگی مکمل۔ تینوں کا ذکر اس آیت کے اندر ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے جنت کا انتظام کر دیا تو مکان مل گیا، کیوں جی جنت تو ایک مکان ہی تو ہے، ہم مکین ہیں اس کے رہنے والے۔ دوسری چیز پھلوں کا ذکر کر دیا، پھلوں سے بہتر کوئی غذا نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری چیز نیک صالح پاکیزہ بیویوں کا بھی ذکر کر دیا۔ اس آیت میں گویا کہ وہ نعمت جو انسان کی بیسک ضرورت ہے، تین چیزیں، روٹی کپڑے مکان، ہم اس کو دوسری بھاشا میں بولتے ہیں، تو بہترین مکان جنت سے بہتر کوئی مکان نہیں ہو سکتا، بہترین غذا پھلوں سے بہتر کوئی غذا نہیں ہو سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جب وہاں اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر کے آئے تھے، اللہ سے دعا مانگی تھی الہی ان کو ہر طرح کا پھل اور اس کا رزق عطا فرما۔ اور نبی ظاہر بات ہے اس چیز کو سلیکٹ کرتا ہے جو غذاؤں میں سب سے بہتر غذا ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی پھل مانگے تھے بھائی، اللہ نے بھی پھلوں کا ذکر فرمایا ہے یہاں پر۔ اور تیسری چیز فرمائی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے اہل جنت کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی، نہ ان کو حیض آئے گا، نہ نفاس آئے گا، نہ تھوک اور نہ ریت، اور جو بھی انسانی کمزوریاں ہوتی ہے جس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، میلا کچیلا رہنا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جنت کی جو حوریں ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہے، پانی پئیں تو پانی بھی نظر آتا ہے، ان کی پنڈلیوں کا گودا اندر سے نظر آئے گا، تو کیا اللہ نے ان کو حسن دیا ہے۔ اور یہ جو دنیا کی بیویاں ہیں یاد رکھیے یہ ان کی بھی سردار ہوں گی، ان کا حسن ان سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ حوروں کا حسن زیادہ ہوگا، بلکہ وہ تو ایک طریقے سے خادمائیں ہیں۔ اصل جو دنیا کے اندر بیویاں ہیں ان کا حسن، ان کے نماز روزے اور وضو کی برکت سے اللہ اتنا حسن و جمال ان کو عطا فرمائے گا کہ جنت کی حوریں بھی ان کے حسن کے سامنے بھیک مانگتی نظر آئیں۔ اس لیے یہ باتیں اپنی بیویوں کو جا کر کے بتا دینا تاکہ بیچارے کو کانفیڈنس پیدا ہو جائے اور احساس کمتری سے نکل جائیں۔ جب وہ سنتی ہیں کہ یار ان کو تو جنت کے اندر حوریں ملیں گی، تو بیچاری بہت سی تو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہماری طرف کوئی توجہ ہی نہیں رہے گی، ان کو بتا دیجیے آپ تو سردار ہوں گی، آپ کا حسن و جمال ان سے کہیں زیادہ ہوگا، تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت زیادہ کریں گی وہ، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے۔ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وہاں پر اہل جنت کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اچھا، ایک چیز انسان کو اچھی فیسلٹی، اچھی چیزیں مل جائیں، لیکن چونکہ دنیا کی زندگی فانی ہے تو یہاں پر ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ فیسلٹی کہیں مجھ سے چھین نہ جائے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جنت کے بارے میں صاف فرما دیا کہ جس کو وہاں انٹری داخلہ مل گیا پھر وہاں کی نعمتیں اس سے چھینی نہیں جائیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ مت سمجھنا سال دو سال کے مزے ہیں جنت کے اندر کہ بھائی پھر وہاں سے وہ نعمتیں چھن جائیں گی، نہیں۔ فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ایک تو ہے جنت کی نعمتیں ان کا مل جانا، پھر دوسرے ان جنت کی نعمتوں کا ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو دے دینا، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے ٹینشن فری کر دیا کہ گھبرانا نہیں، کبھی سوچو کہ بھئی یہ نعمتیں ملی پھر چھن جائے گی، نہیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس نعمت کے اندر ہمیشہ ہمیش رہو گے، یعنی اب کوئی موت نہیں آئے گی۔
اسی لیے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سب کے فیصلے ہو جائیں گے، اللہ رب العزت موت کو بھی موت دے دیں گے، اب اس کے بعد کسی کو کوئی موت نہیں آئے گی۔ جو جہنمی ہے وہ جہنم کے اندر پڑا رہے گا، جو جنتی ہے وہ جنت کے اندر عیش و آرام کے اندر رہے گا۔ اسی لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، انہوں نے کہا ہے کہ لطف یعنی عیش و آرام اس زندگی کے ہیں کہ دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا تو نے تو اے دل یہ سمجھ، تو نے نادا گل دیے تن کے لیے۔ کیا مطلب کہ دنیا کا عیش و آرام کوئی دائمی نہیں ہے، یہاں کے چکر میں پڑ کر کے، اگر یہاں عیش و آرام کے چکر میں پڑ کر کے انسان آخرت سے غافل ہو گیا تو سمجھو اس نے پھول دے کر کے تن کے خرید لیے کسی سے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا۔ لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا نادا تو بس تو یہ سمجھ، تو نے نادا گل دیے تن کے لیے۔ اتنا عجیب شعر انہوں نے کہا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت ہر قدم یہ سوچ کر کے اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو کس طرح راضی کریں۔ دنیا راضی ہو ناراض، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے، مزاج الگ الگ ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ بس اگر اللہ اپنا ہے تو سب کچھ اپنا ہے، اور اللہ اپنا نہیں تو کچھ بھی اپنا نہیں۔ تو فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جنت کی نعمتیں اہل جنت کو ہمیشہ کے لیے گفٹ کر دی جائیں گی کہ بھائی دو مزے لو، اب تم سے یہ نعمتیں کبھی بھی نہیں چھینی جائیں گی۔ یہ اس سے بھی بڑا انعام ہے۔ تو تین نعمتیں آ گئی، ایک جنت کی غذا، اور ایک جنت کے اندر رہنے کی چین سکون کے لیے پاک صاف بیویاں، اور چوتھی نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمتیں مل جائیں۔ ایک ہی آیت میں کتنی چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا، بیان کر دیا۔ یہ احکم الحاکمین ہی کا کلام ہے، واقعی اسی کی خوبی ہے کہ ساری چیزوں کو بہترین انداز میں ایک آیت کے اندر پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے کرم سے مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کی آل اولاد والدین کو دخول اولی نصیب فرمائے، اور جنت کی تمام نعمتوں کا اپنے فضل سے مستحق بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔